اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب دنیا میں خلوص ختم ہو جائے اور خالص چیز ملنا محال ہو جائے تو ایسے میں اللہ کے وہ خالص بندے جو انتہائی خلوص کے ساتھ خالص عقیدہ توحید والی سورہ کو اللہ کے آگے تلاوت کر کے اور اپنے عقیدے کو پکا کر کے اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگیں تو کیا یہ ممکن ہے کہ اللہ ان کی دعا قبول نہیں کریں گے؟ جی ہاں، آج کی سورہ مبارکہ سورہ اخلاص، یعنی وہ خوبصورت سی سورہ، وہ میٹھی سی سورہ جو شاید مجھے ایسے لگتا ہے کہ ہر انسان جب سورتیں یاد کرنا شروع کرتا ہے یا بچپن میں ہمیں یاد کروائی جاتی ہیں تو شاید یہ سورہ مبارکہ جو ہے وہ پہلی سورہ ہوتی ہے جو سب یاد کرتے ہیں۔ اس کو پڑھنا بھی نہایت آسان، اس کو یاد کرنا بھی نہایت آسان، اور صرف 4 آیتوں کے ساتھ انتہائی مختصر صورت لیکن جامع کلام۔ قل هو اللہ احد، کہہ دو کہ اللہ ایک ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بات ایسی ہوئی ہوگی، کسی نے پوچھا ہوگا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں، تو تبھی تو حکم ہو رہا ہے کہ آپ بتا دیجئے، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے۔ کہتے ہیں کہ چونکہ مشرکین مکہ کے دماغ میں بتوں کا تصور تھا، کیونکہ وہ مختلف چیزوں سے جو ہے وہ بتوں کو بنایا کرتے تھے اور اپنی آنکھوں سے ان کو دیکھتے تھے، تو انہوں نے جو ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ کس چیز سے بنے ہوئے ہیں؟ اور پھر جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ عربوں میں شجرہ نسب جو ہے اس کا بڑا رواج تھا اور اس کا بڑا اہتمام بھی تھا کہ وہ بہت لمبے لمبے اپنے شجرے جو ہیں وہ یاد کر کے رکھا کرتے تھے۔ تو کوئی آیا اور انہوں نے کہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ذرا ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شجرہ تو بتائیے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان تمام سوالات کے جو جواب ہیں وہ ان 4 آیتوں میں پوری تفصیل کے ساتھ دے دیے ہیں۔ جیسا ہم سب کو معلوم ہے کہ لا الہ الا اللہ جو ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دی جانے والی پہلی دعوت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں نا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، ٹھیک ہے، اس دعوت کو مان لو تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو قل هو اللہ احد جو ہے اسی دعوت کے تسلسل کی جو ہے وہ ایک صورت ہے، اور اس میں جو ہے وہ تمام وہ باطل عقائد جس پر اس زمانے کے میں لوگ جو ہیں وہ مبتلا تھے ان کی تردید کی گئی ہے۔ دیکھیے، اس میں مشرکین کا رد ہوا، کیونکہ مشرکین کہتے تھے کہ اللہ تو شاید بہت سارے ہیں اور وہ مختلف کاموں کے لیے مختلف خداؤں کو جو ہیں وہ پکارا کرتے تھے، تو یہاں پہ ان کا رد ہو گیا اور کہا گیا کہ اللہ تو احد ہے، یعنی اس کے سوا کوئی معبود جو ہے وہ نہیں ہے، وہ اکیلا ہے۔ پھر نصارہ جو تھے وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ جو ہے وہ شرک کرتے تھے، یہود بھی جو ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ جو ہے ان کا ایک گروہ تھا، وہ بھی ایک سمجھتا تھا کہ اللہ کے ساتھ کوئی شریک ہے، تو ان کے خداؤں کا بھی جو ہے وہ رد ہو گیا۔ پھر جو کچھ فلسفی تھے وہ کہتے تھے کہ ہر چیز جو ہے وہ مادہ سے بنی ہے، تو پھر اللہ کا وجود جو ہے وہ کس چیز سے بنا ہے، تو اس کا بھی رد ہو گیا۔ اور یہاں سے یہ سورہ مبارکہ ہمیں اب اس کا ہم ترجمہ بھی دیکھتے ہیں، یہ ساری باتیں ہمیں سمجھا رہی ہے کہ اللہ جو ہے وہ احد ہے اور تم سب محتاج ہو سکتے ہو، لیکن وہ ایسا بے نیاز ہے کہ ساری کائنات اور اس کی ساری مخلوقات جو ہیں وہ اس کی محتاج ہیں۔ لیکن جیسا کہ ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ اگر سارے لوگ مل کر جو ہیں وہ نیک ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ کی سلطنت میں اور اس کی بادشاہی میں ایک ذرے کا اضافہ نہیں کر سکتی، اور سارے لوگ اگر مل کر جو ہیں وہ برے ہو جائیں اور گناہوں پر جو ہے وہ آمادہ ہو جائیں تو اللہ کی بادشاہی اور سلطنت میں سے ایک ذرہ بھی جو ہے وہ اللہ سے چھین نہیں سکتے۔ گویا وہ ایسا بے نیاز ہے کہ سب اس کے محتاج ہیں اور کوئی جو ہے وہ اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر آگے آتا ہے کہ لم یلد ولم یولد، نہ کسی کو جنا نہ کسی سے جنا گیا، یعنی نہ اولاد ہے اور نہ اس کے والدین ہیں، اور اس کے مقابل بھی کوئی نہیں ہے، اس کے جوڑ کا بھی کوئی نہیں ہے۔ یہ ایک سورہ مبارکہ جو ہمارے ہاں بہت زیادہ تلاوت بھی کی جاتی ہے اور عام طور پر سب کو زبانی جو ہے وہ یاد بھی ہوتی ہے، لیکن ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم اس سورہ کو اس طرح سے نہیں سمجھتے جو توحید کا مکمل ایک تقاضا ہے۔
آخر کیا بات تھی کہ اہل مکہ کو اتنی عداوت تھی اور اتنی دشمنی تھی ان الفاظ سے، کہ آپ نے سنا ہوگا وہ واقعہ کہ جب سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں ان پہ کوڑے برسائے جاتے تھے، ان کے گلے کے اندر رسی ڈال کے ان کو تپتی ہوئی زمین پر جو ہے وہ کھینچا جاتا تھا، تو دشمنی کیا تھی ان کے ساتھ؟ وہ احد ہی تو پکارا کرتے تھے۔ تو احد کا یہ تصور جو ہے وہ مشرکین مکہ کے لیے ناقابل برداشت تھا، اور یہ ایک ایسا ناقابل معافی جرم تھا کہ جس کی پاداش میں سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اس قدر ظلم روا رکھا جاتا تھا۔ دراصل یہ صرف ایک سورہ مبارکہ نہیں ہے، بلکہ یہ پورا ایک عقیدہ ہے جو اس زمانے کے ان تمام عقائد کو چیلنج کر رہا تھا کہ جو ان لوگوں کے باپ داداؤں کے عقائد تھے اور نسل در نسل ان کے اندر چلتے چلے آ رہے تھے۔ یہ سورہ مبارکہ جو ہے اس کا عقیدہ جو ہے وہ ہمیں ہندوؤں سے بھی الگ کر دیتا ہے، ہمیں یہودیوں سے بھی الگ کر دیتا ہے، ہمیں عیسائیوں سے بھی الگ کر دیتا ہے، اور ہمیں ان تمام دہریوں سے بھی الگ کر دیتا ہے جو خدا بیزار ہیں۔ آخر اس سورہ مبارکہ کی اتنی فضیلت ہے، تبھی تو کہا کہ یہ تہائی قرآن ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آتا ہے کہ آپ نے ایک دفعہ صحابہ کو اکٹھا کرنے کے لیے بلایا، اور جب صحابہ اکٹھے ہو گئے تو کہا اب میں تمہارے سامنے ایک تہائی قرآن کی تلاوت کروں گا، اور پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سورہ مبارکہ یعنی قل هو اللہ احد جو ہے ان کے سامنے تلاوت فرمائی۔ تبھی تو ہمارے ہاں آپ نے دیکھا نا، معروف ہے کہ 3 دفعہ جب اس سورہ مبارکہ کو جو ہے وہ پڑھا جاتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ پورے قرآن پڑھنے کا ثواب جو ہے وہ حاصل ہو گیا۔ اور ایک اور روایت بھی ہے، اس روایت کے مطابق کہ ہمارے جو بنیادی عقائد ہیں نا، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے وہ 3 ہیں، ایک توحید ہے، ایک رسالت ہے، اور ایک آخرت ہے۔ تو اس کو تہائی قرآن کہنے کا مطلب جو ہے وہ یہ ہے کہ اس میں پورا ایک توحید کا مکمل عقیدہ جو ہے وہ اس سورہ مبارکہ میں موجود ہے، کیونکہ قرآن کے اندر یہ تینوں عقائد ہی آپ کو ملتے ہیں۔ تو اس سورہ مبارکہ کو تہائی قرآن اس لیے بھی کہا جا سکتا ہے کہ اس کے اندر توحید کا مکمل عقیدہ موجود ہے۔ یہ سورہ مبارکہ جو ہے وہ ہمیں تمام قسم کے توہمات سے جو ہے وہ نجات عطا کرتی ہے، اور ہمیں یہ احساس دلاتی ہے کہ وہ اللہ جس نے اپنی ارادے سے اس پوری کائنات کو تخلیق کر دیا، اسے کوئی سامان اکٹھا کرنے کی ضرورت نہیں پڑی، اس نے سوچا انما امرہ اذا ارادہ ان یقول لہ کن فیکون، بس اس نے ارادہ کیا، اس نے سوچا اور اس نے کن کہا، اور پوری کائنات تخلیق ہو گئی۔ تو اسی اللہ کی مخلوق میں بھی ہوں، تو میرے مسائل کی حیثیت شاید میرے لیے بہت بڑی ہو سکتی ہے، لیکن میرے اللہ کے لیے اس کی حیثیت کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ جب چاہے گا، وہ ارادہ کرے گا، تو میری ساری مصیبتیں اور میری ساری مشکلات اور میری ساری تنگیاں وہ سوچے گا، وہ چاہے گا، وہ کن کہے گا، تو ساری مشکلات اور مصائب دور ہو جائیں گے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ 10 بار یہی سورہ مبارکہ یعنی قل هو اللہ احد اگر آپ پڑھیں تو جنت میں ایک گھر بنا لیں۔ لیجیے، ہماری ساری زندگی گزر جاتی ہے اور اس فانی دنیا میں ایک گھر بنانا ہمیں مشکل لگتا ہے، اور یہاں جنت کا ابدی گھر مل رہا ہے 10 بار قل هو اللہ احد پڑھنے سے۔ تو جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات سنی تو کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرح تو ہم بہت سارے گھر بنا لیں گے۔ تو فرمایا ہاں، تو اللہ کی نعمت تو اس سے بہت زیادہ وسیع ہے۔ یہ سورہ مبارکہ ایک ایسا ایمان اور ایک ایسا عقیدہ انسان کے اندر ڈیولپ کرتی ہے کہ جس کی وجہ سے انسان تفکرات سے آزاد ہو جاتا ہے، اور اپنے معاملات کی ڈور اللہ کے ہاتھ میں تھما کر وہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ اکیلا ہی تو ہے، اللہ جو میرے سارے معاملات کو اور میری ساری مشکلوں کو دور جو ہے وہ کر سکتا ہے۔ میں محتاج ہوں، لیکن اس کو کسی کی اجازت کی، کسی سے مشورے کی اور کسی کی مدد کی ضرورت جو ہے وہ نہیں ہے۔ وہ اکیلا، وہ چاہے تو اس کو کوئی اسباب بھی اکٹھے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ میری کشتی کو جو ہے پار لگا سکتا ہے۔ ایک صحابی آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رزق کی بہت تنگی ہے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اچھا، جب تم کبھی اپنے گھر میں داخل ہوتے ہو تو خواہ گھر میں کوئی ہو یا نہ ہو، سب سے پہلے سلام کیا کرو، اور سلام کر کے اس کے بعد کہا کرو کہ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر ایک بار قل هو اللہ احد، یہ پوری سورہ مبارکہ جو ہے اس کی تلاوت کیا کرو۔ وہ صحابی کہنے لگے کہ میں نے پورے ایمان اور یقین کے ساتھ چند دن یہ عمل کیا تو الحمدللہ کہنے لگے کہ میری رزق کی تنگی جو ہے وہ دور ہو گئی۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ رات کو سونے سے پہلے معوذتین اور قل هو اللہ کی تلاوت روٹین سے کیا کرتے تھے۔ یہ وہ سورہ مبارکہ ہے کہ اگر ہم اس سورہ مبارکہ کے مفہوم کو اور اس کی ساری بات کو سمجھ لیں تو ہماری نجات کے لیے یہی کافی ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ میں ہر گناہ معاف کروں گا، مگر شرک جو میرے ساتھ کر کے آئے گا میں اس کو کبھی بھی معاف نہیں کروں گا۔ اور اس سورہ مبارکہ میں شرک کا ہی جو ہے وہ توڑ ہے، اور شرک تو ایسی بری بلا ہے کہ اللہ انسان بھی برداشت نہیں کر سکتا کہ اس کی محبت میں کسی کو شریک کیا جائے، اس کی تعریف میں کسی کو شریک کیا جائے۔ انسان بھی یہ بات برداشت نہیں کرتا کہ اس کی توجہ میں جو ہے وہ کسی کو اس کے ساتھ شریک کیا جائے۔ حالانکہ ہمارا ایک دوسرے کے ساتھ کتنا کو احسان کا رشتہ ہے، ہمارا کتنا کو ایک دوسرے کے اوپر جو ہے وہ احسان کا رشتہ ہے، اس کے باوجود بھی ہم برداشت نہیں کرتے۔ آپ ایک چھوٹی سی مثال لے لیجئے کہ اگر کوئی بچہ کہے کہ امی آپ بھی اچھی ہیں لیکن پھپھو بھی اچھی ہیں، تو ماں کو تھوڑا سا محسوس ہوگا کہ ماں تو میں ہوں، ہے نا۔ بلکہ ہمارے ہاں تو وہ مثالیں ہیں نا کہ ماں سے زیادہ جو چاہے وہ شاید پھاپھا کٹنی کہلائے، اور اس طرح کی باتیں، یعنی کہ ماں اپنی چاہت میں اور اپنی محبت میں بعض دفعہ ایون ماں باپ ایک دوسرے کو برداشت نہیں کر رہے ہوتے۔ اگر بچہ کہتا ہے کہ ماں مجھے زیادہ اچھی لگتی ہے باپ کی نسبت، یا باپ کو ترجیح دے دیں ماں کے اوپر، تو اس بات کو ہم بھی محسوس جو ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں کہ بچے نے مجھے کیوں نہیں ترجیح دی۔ حالانکہ ہم اس بچے کو صرف اس کی اللہ کی دی ہوئی جو ہے نعمتوں کے ذریعے ہم اس بچے کی جو ہے وہ پرورش کر رہے ہوتے ہیں، نہ ہم نے اس کو بنایا ہے، نہ ہم اس کے لیے رزق کی فراہمی جو ہے وہ کرنے والے ہیں۔ ہم تو صرف اس کا تھوڑا سا فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں اس کی پرورش میں اور اس کے کھانے پینے اور ان ساری چیزوں کے اندر۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ جو کہ خالق ہیں، جو کہ مالک ہیں، جو کہ ہر چیز کو وجود جو ہیں وہ دینے والے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ ہم جب شریک کرتے ہیں تو جان لیجئے کہ اللہ کو یہ بات کتنی ناگوار گزرتی ہوگی۔ ہمارے شوہر ہمارے ساتھ آ کر بیٹھے اور ہم اس کے ساتھ بات کر رہے ہیں اور اس کا دھیان موبائل میں ہو یا اس کا دھیان کسی اور چیز کے اندر ہو تو کتنا ہمیں ناگوار گزرتا ہے۔ تو ذرا سوچئے کہ جب ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں، ہم اللہ کی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، ذکر کر رہے ہوتے ہیں یا تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، اور ہمارا دھیان جو ہے وہ کہیں اور ہوتا ہو، تو آپ جان لیجئے کہ اللہ کو یہ بات کتنی ناگوار گزرتی ہوگی۔ لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ ہمیں اسپیس دیتے ہیں اور دیتے چلے جاتے ہیں۔ ہمارے پڑوس ہندوستان میں آپ کو پتہ ہے 33 کروڑ خدا ہیں، جنہوں نے خود ہندوؤں کو بھی جو ہے وہ کنفیوز کیا ہوا ہے کہ کتنے گاڈ اور گاڈیسز ہیں، دیوتا اور دیویاں ہیں ان کی، جن کی وہ جو ہے وہ عبادت جو ہے وہ کرتے ہیں، یا وہ 33 تو ہیں، کہتے ہیں کہ 33 کی ایکسٹینشن مل کر جو ہے وہ 33 کروڑ مزید خدا جو ہیں وہ بنتے ہیں۔ تو ہمیں تو صرف خدائے وحدہ لا شریک کے آگے سر جھکانے کا حکم ہے اور اس کی اطاعت اور فرما برداری کرنے کا حکم ہے۔ جیسا کہ شعر ہے کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔